بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو مردوں کے لیے بھی خاص ہے اور عورتوں کے لیے بھی خاص ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں یہ بتانے والا ہوں کہ رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں عورتیں اعتکاف کس طریقے سے کریں اور مرد اعتکاف کس طریقے سے کریں، یعنی عورت اور مرد رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کہاں کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اعتکاف میں کب بیٹھ سکتے ہیں، مکمل تفصیل اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ جان لیں کہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ جب یہ جان لیں گے تو اس سے آپ کو اعتکاف کرنے میں آسانی ہوگی، نیت کرنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے، رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں مرد کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بستی کے اندر ایسی مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس مسجد کے اندر ایک شخص کے لیے اعتکاف کی نیت سے رمضان کے اخیر عشرے میں بیٹھنا لازم ہے۔ اگر اس بستی کا ایک شخص بھی اس بستی کی مسجد میں رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کی نیت سے نہیں بیٹھتا تو بستی کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ بہت سے لوگ غفلت برتتے ہیں، تو ابھی آپ نیت کر لیں۔ آپ خود بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیے، اگر نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کا ذہن بڑھائیے اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی بستی کی جو مسجد ہے وہ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف سے خالی نہ رہے۔ اب یہ جان لیجئے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف میں کب بیٹھیں، کس طریقے سے بیٹھیں۔ سب سے پہلی بات کہ مرد حضرات اعتکاف مسجد میں ہی کر سکتے ہیں، گھر میں نہیں کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ رمضان کے اخیر عشرے میں جب اعتکاف کریں تو وہ مسجد ہی کا رخ کرے، اور ایسی مسجد کا رخ کرے کہ جس مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ برخلاف اس کے کہ عورتوں کے لیے مسجد کا رخ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے کسی کمرے کو، کسی حجرے کو ہی مسجد بنا دیں۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون، کوئی عورت رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کمرے یا کسی حجرے کو آپ مسجد بنا دیں اور یہ نیت کر لیں کہ اسی حجرے میں میں رہوں گی اور اسی حجرے میں افطار، سحری، ساری چیزیں کروں گی، اور یہ حجرہ بمقابلے مسجد ہو جائے گا۔ تو عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں پر آپ مصلی ڈالتی ہیں، جس روم میں آپ افطار کر رہی ہیں، سحری کر رہی ہیں، تو وہی روم، وہی حجرہ آپ کے لیے مسجد کے قائم مقام ہے۔ تو عورتیں گھر کے کسی کمرے میں رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہیں اور اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا رخ کرے۔ اب جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ آخر رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھیں تو کب بیٹھیں۔ تو اس کے تعلق سے بس ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، وہ یہ کہ 20ویں روزے کا افطار آپ کو مسجد کے اندر ہی کرنا ہے۔ یعنی جیسے 20واں روزہ چل رہا ہے تو 20ویں روزے کا جو افطار ہے وہ گھر میں نہ کر کے آپ مسجد میں کریں۔ اسی طریقے سے جو خاتون ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ 20ویں روزے کا افطار عام لوگوں میں، عام جگہ میں نہ کر کے اس جگہ میں کرے جس جگہ میں وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے لیے بیٹھتے ہی نیت شرط ہے۔ اگر آپ 20ویں روزے کا افطار مسجد میں کرتے ہیں، یا جو خاتون ہیں وہ مخصوص جگہ میں پہنچ کر 20ویں روزے کا افطار کرتی ہیں لیکن نیت اعتکاف میں بیٹھنے کی نہیں ہے، تو پھر آپ کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ 20ویں روزے کا افطار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نیت بھی کر لیں کہ اب میرا اعتکاف شروع ہو چکا ہے اور اعتکاف کی نیت سے میں مسجد میں داخل ہو گیا ہوں، یا جو خاتون اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہتی ہیں وہ یہ نیت کر لیں کہ اب اعتکاف کی نیت سے میں اس خاص مقام میں بیٹھ چکی ہوں۔ تو 2 چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ آپ وقت پر مسجد میں داخل ہو جائیں اور ساتھ ہی میں وقت پر ہی نیت کر لیں۔ اگر آپ وقت میں داخل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 20ویں روزے کا افطار آپ مسجد میں کرتے ہیں لیکن نیت نہیں ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی، تو پھر آپ کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کی نیت تو ہے لیکن 20ویں روزے کا افطار آپ مسجد سے باہر ہی کر لے رہے ہیں، گھر پہ کر لے رہے ہیں، تو بھی آپ کا اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ تو 2 باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ 20ویں روزے کا افطار
مسجد میں کرے اور ساتھ ہی میں اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی نیت کر لے، بس آپ کا اعتکاف صحیح اور درست ہو جائے گا۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.